عورت اگر ناپاکی کے دن میں آ جائے، جو اس کے منتھلی پیریڈز کے دن ہوتے ہیں، تو عورتوں کو استبل میں رکھا جاتا تھا جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، جہاں جانور ہوتے تھے۔ ان کا برتن الگ، ان کا گلاس الگ، ان کا چمچ الگ، ان کے کھانے کی چیزیں الگ ہو جاتی تھی۔ یا عورتوں کے ساتھ معاملات یہود کیا کرتے تھے، یہودی کرتے تھے۔ عورتوں کو جب بازاروں میں لایا جاتا تھا تو 5 زنجیریں ان کے جسم پر ڈال کر لاتے تھے، 2 ہاتھوں میں، 2 پیروں میں اور 1 گلے میں۔ یہ 5 زنجیروں کے ساتھ مرد عورت کو ہانکتا ہوا بازار میں لاتا تھا۔ عورت کا یہ مقام تھا دنیا کے پاس، اور وہ 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے اسلام نے عورت کا زیور بنا دیا۔ عورتوں کے حقوق پر بات کرنے والی بہت ساری تنظیمیں، ذرا تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، دور کیوں جائیں۔ جس ملک میں ہم جی رہے ہیں یہاں ستی کی رسم ہوا کرتی تھی، یعنی کسی کا پتی مر گیا ہو تو عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، بلکہ ستی ایک ایسی رسم تھی، ایسے ایک رسم کا نام ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، عورت کو بھی جل جانا تھا۔ چند دنوں کے بعد پھر ماحول تبدیل ہوا تو اس میں تھوڑا سا اپ گریڈ کیا ہوا تھا معاملہ کہ اب جلایا نہیں جائے گا، لیکن اس کو معاشرے سے دور جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے گا۔ عورت زندہ تو رہے گی لیکن معاشرے میں نہیں رہے گی۔ بیوہ عورت کے لیے معاملات تھے، بیوہ عورت کو اپشگن سمجھا جاتا تھا۔ وہ آج بھی بہت سارے جاہلوں کے درمیان موجود ہے یہ رسم۔ کوئی بیوہ عورت آئی تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گھر میں اپشگن ہو جائے گا۔ یہ سارے معاملات عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں کس نے ختم کیا ہے؟ یہ سارے رسم و رواجات تمہیں پتہ نہیں، یہ اسلام ہی ہے جس نے جنت کو عورت کے قدموں کے نیچے رکھا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، میرے آقا نے فرمایا ہے لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے۔ اس کو بہن کی شکل میں کیا فرمایا اور بیوی کی شکل میں کیا مقام دیا؟ ذرا پڑھ کر کے تو دیکھو اسلام کو۔ ایک لقمہ بھی اگر کھلاتے ہو بیوی کو تو صدقے کا ثواب رکھا گیا۔ بہن کی دعا بھائی کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کوئی خانہ کعبہ کے پاس دعا کر رہا ہو۔ اور بیٹی کی دعا، بیٹی کے لیے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو صحیح جگہ پر شادی کر کے دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر جنت ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے، کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھ دیا۔ اور جو بیواؤں کے ساتھ سلوک تھا، بیوہ کو اب شگن مانا جاتا تھا، 1 2 نہیں 10 بیوہ عورتوں سے میرے آقا نے نکاح فرمایا۔ سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں۔ ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں نا تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیاں حضور کے حرم میں آ جاتی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی حضور اگر چاہتے۔ اور عرب لوگ یہ پیشکش کر بھی چکے تھے، عرب جو ہے آ کر حضور سے کہے بھی تھے کہ تم جوان ہو محمد، اگر تم چاہو تو سب سے حسین لڑکیاں دنیا کی تمہارے پاس لا کر رکھ دیں گے۔ سب سے حسین لڑکیاں، سب سے مالدار لڑکیاں، کسی بادشاہ کی بیٹی ہو یا کسی بہت بڑے امیر ذاتی ہو، کوئی امیر ذاتی ہو، دوشیزہ ہو، تمہارے ہاں لا کر رکھ دیں گے۔ عربوں نے کہا تھا بس ایک شرط ہے، تم یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، تم یہ اسلام کی بات کرنا چھوڑ دو، تمہارے لیے ہر طرح کا حسن لا کر رکھ دیا جائے گا۔ میرے آقا نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا کر کے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق نہیں بیان فرمائے، اور آخری خطبے میں بھی حضور نے یہ حقوق بیان کیے اپنے جانے سے پہلے۔ عورتوں کے معاملات میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسلام میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی حضور۔ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں کوئی گورا کالے سے افضل نہیں، کوئی عربی اجمی سے افضل نہیں، تم سب کے سب کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکویلٹی، برابری، یکساں حقوق۔ دنیا جو کہتی ہے کہ سب کو برابر کے حقوق ہونا چاہیے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، دعوے ہیں، کسی کے ہاں کوئی برابری نہیں۔ برابری کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ برابری اس کو کہتے ہیں کہ ایران سے کسرا کا کوئی قاصد آیا تھا مدینہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے۔ مدینہ میں لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ رہتا کہاں ہے؟ تو لوگ ہنس کر کے کہے ہمارا بادشاہ ہوتا ہی نہیں۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا امیر المومنین۔ کہا اچھا وہی امیر المومنین، اس کا محل کہاں ہوتا ہے؟ پھر لوگ ہنس پڑے، کہا اس کا محل نہیں ہوتا ہے،
اس کا محل ہی نہیں ہوتا ہے. کہا پھر کہاں ہے؟ کہا دیکھو وہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہوگا. ایران کا قاصد آیا ہوا ہے جن کی پوری فوج میں سرسری چھا جاتی تھی عمر ابن خطاب کے نام سے، وہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے. وہ آیا اور جا کر کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق ننگی پیٹ آرام فرما رہے. برابری کی بات یہ دنیا کرتی ہے لیکن کوئی ایکویلٹی کسی کا نہیں ہے. ہم نے بہت سارے ملک دیکھے، بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے امیروں کے لیے الگ قانون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا. دوستو جیسے ہی شب برات کا مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے تو کافی لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ شب برات منانا کیسا ہے، شب برات میں عبادت کرنا کیسا ہے، شب برات میں حلوہ بنانا اور اس پر فاتحہ دلانا کیسا ہے. اور ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر عورت ناپاک ہو تو کیا وہ شیرنی بنا سکتی ہے یا نہیں. تو دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ناپاکی کے حالت میں عورت شیرنی بنا سکتی ہے یا نہیں. دوستو یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. تو دوستو یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑا مقدس مہینہ چل رہا ہے. ہمیں اس مہینے میں ہرگز بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے. اور یہ جو رات آ رہی ہے یہ رات بڑی مقدس رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتے ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے. تو دوستو یہ رات بڑی مقدس رات ہے. اور جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگے تو میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کروں. اسی طرح سے صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے. بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادتیں کریں، نفل نمازیں پڑھیں اور ہرگز بھی اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں. تو یہ رات بڑی مقدس رات ہے. تو دوستو اس رات میں خاص کر آپ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے نام پر قرآن پڑھیں، ان کے نام پر قرآن پڑھ کر بخشوا دیں، اور قبرستان جا کر ان کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فاتحہ ضرور پڑھیں، قرآن کی آیتیں سورتیں پڑھیں اور انہیں بخش دیں. تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں. خدا حافظ.